بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن یو ایس اے اور شکاگو ڈاؤن ٹاؤن سے میں ہوں جبار میں ہوں. آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال اور امریکہ میں رہتے ہوئے اس پر ہمارا تجزیہ. بیرونی آقا اس وقت غصے سے پاگل ہو چکے ہیں اور اپنے غلاموں کی جیل پاکستان میں بغاوت کو کچلنے کے در پر ہیں، جبکہ اس جیل کا ایک جنونی قیدی بھی اپنی جان دینے کو تیار ہے اور اس کی وجہ سے جیل میں موجود قیدیوں کی اکثریت بھی آزادی کے خواب دیکھ رہی ہے. کچھ نادان باہر بیٹھے اس صورتحال سے بندر کے تماشے کی طرح اپنی روزی کما رہے ہیں، جبکہ انہی میں بہت تھوڑی تعداد جنونی قیدی کے عمل کی حامی بھی ہے. یہ لوگ روزانہ رات کو مختلف ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، اپنی باتیں سناتے اور چلے جاتے ہیں. حامی افراد جنہیں لوگ اچھے صحافیوں کے نام سے جانتے ہیں، اکثر اللہ تعالیٰ کے حوالے یہ کام ڈالتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خود نمٹے گا، اور بھول جاتی ہے کہ ہر جمعے کو مولوی بتاتا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے. جب یہ دنیا امتحانی مرکز ہے تو پھر کوئی طالب علم پرچہ اچھا کرے یا برا، کوئی ممتحن کیوں کر بیچ میں آئے گا، اور یہ اچھے صحافی بھی اپنی مچلتی ہوئی خواہشوں کو لے کر روزانہ واپس لوٹ جاتے ہیں. ساتھ ہی تماشائیوں کی اکثریت بھی تالی بجاتی ہوئی پلٹ جاتی ہے. تماشائی بیچارے اس مہنگائی سے تنگ آ کر روزانہ ان تماشوں کو اس امید پر دیکھتے آتے ہیں کہ شاید کوئی انعامی اسکیم کسی دن نکل آئے اور وہ اپنے ناکارہ بچوں کو جو تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے انہیں کوئی مہنگا ٹیلی فون دلوا سکیں. دنیا کا کام روا دوا ہے. غلاموں کی اس جیل میں اس جنونی قیدی سے نمٹنے کے لیے جیل انتظامیہ جدید اسلحے سے لیس ہے، لیکن لگتا ہے کہ آقا کو یہ خوف بھی ہے کہ یہ انتظامیہ آنکھیں تو نہیں پھیر لے گی، اور اس کے پیش نظر بیرونی آقا نے کوئی اور منصوبہ یا پلان بھی بنا رکھا ہے. حقیقت حال کچھ یوں ہے کہ مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور مارنے والے بہت تھوڑے ہیں. صحافی نما گیدڑ ہرن اور شیر کے شکار میں اپنے حصے کے منتظر رہتے ہیں. یہ لوگ روزانہ رات کو جمع ہو کر قیدیوں کو ورگلانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. ان گیدڑوں کے والدین نے ان کے کیا خوب نام رکھے ہیں، مثلا طلعت حسین، حامد میر، سلیم صافی وغیرہ وغیرہ. اور ان تماشا کمپنیوں کے مالکان ذہین لکھاریوں سے ڈرامے لکھوا کر ان قیدیوں کی بیگمات کو پاگل بنائے ہوئے، جو نیند کے جھونکوں میں بھی ڈرامے کے مزے لیتی ہیں، اس بات سے قطعی بے خبر کہ ان کے بچے ڈکیتی اور نشے میں ٹائٹل جیتنے کے در پر ہیں. ان بیگمات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک کے کیا سیاسی اور معاشی حالات ہیں. انہیں تو بس شوہر کو فرمائش کی ایک لسٹ دینی ہے، وہ کہیں سے بھی اسے پورا کرے. یہ حال اکثریت کا ہے، اور اس پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ملک میں کوئی انقلاب آئے گا. اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس جیل کی پچھلے 30 سالوں کی محنت سے بنائے جانے پر کتنے ٹھیکیداروں نے اپنی کمپنیاں چلاتے ہوئے اس جیل کو بنایا ہے. تو یہ ملک پاکستان ایک خودکار جیل بنا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، جس میں ہم کسی مکار صحافی نما گیدڑ کی بات کریں گے کہ وہ کس طرح سادہ لو عوام کو اپنے بکاؤ پروگراموں میں بکاؤ لوگوں کو لا کر ورگلانے کی کوشش میں مصروف ہے. اللہ حافظ. پاکستان و امریکہ زندہ باد.